الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العلي العظيم. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی بالفضل ہمیں ان کے کرم و احسان سے اسلامی چھٹوں مہینوں ماہ جمادی الاخری بحمدہ تعالی امت مسلمہ متھے جاری و ساری. ان ماہ محترم میں اسلام جی ایکڑی عظیم شخصیت جنجا کروڑہا احسان امت محمدیہ متھے او عظیم المرتبت شخصیت جو تاریخ اسلام میں مشہور نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو یوم وصال، آپ جو یوم وفات ہن ماہ مبارک دی اسلامی 22 تاریخ جو ہے یہ ان ماہ مبارک کے
وڈی عظیم نسبت حاصل ہے جن جو نام ہے نسبت صدیقی. ان اعتبار سے ہن مہینے جا جترا پڑ جمعہ اچیندہ انشاءاللہ تعالی انہی تمام تر جمعۃ المبارک کے خطابات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کی نہ کی عرض کریں میں اللہ تعالی تمام کی کل امت مسلمہ کی سیرت صدیق اکبر میں جاتی درس و ہدایت حاصل کرے دی توفیق عطا کرے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اصل نام عبداللہ ہے. ابو بکر آپ کی کنیت یعنی آپ کی پہچان ہے. عرب کے ماحول میں اگر آئی میری دا تو ہر شخص کی نہ کی کنیت ہوتی. کنیت کی معنی پہچان ہے اور کھان ہے. حضرت عبداللہ جی کنیت ہے ابو بکر. ابو بکر آپ کی کنیت آپ کی پہچان اتنی دنیا میں مشہور تھی کہ آج اکثر و بیشتر مسلمانے کے آپ جے اصل نام کی خبر اجنا ہے بلکہ حضرت ابو بکر کے نام سے بھی یاد کری تھا. پر حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر آپ جو نام نہ ہے بلکہ آپ کی پہچان ہے. آپ کے ابو بکر کراچی میں آئے ان حوالے سے تاریخ میں ذکر ہے کہ عربی زبان میں بکر نندی کاف سے بکر بے کاف ادرا نندی کاف سے تو بکر عربی زبان میں جوان اٹھ کے چیتا ارے ہندی بہوچن انے جمع بیکار ہے یا بکور ہے عربی لغت کے اعتبار سے. حضرت عبداللہ آپ جو کو خاندان ہے یہ خاندان قریش جے بنی تیم بن مرہ میں جاتی ہے. خاندانی جو آپ جو پس منظر ہے وہ قبیلہ قریش کی ایکڑی شاخ ہے جو نام ہے بنو تیم. بنو تیم میں جاتی ہے. آپ کے خاندان میں اٹھیں کی کثرت ہوئی یعنی ودو اٹھ رکھتا ہوا انہیں جو یہ خاندانی طور طریقوں رہے ہو کہ اٹھ رکھتا ہوا کوئی جو کو اٹھ رکھے وہ اٹھے کے حقرنوں انہیں کے چاروں ڈیڑوں انہیں کے درے کریتے تیار کرنوں یہ عرب جے بجارہ جے کے مہارت حاصل ہوئی تو یہ فقط حضرت عبداللہ کی ہوئی. ان بنا متھے حضرت عبداللہ کے ابو بکر جے میں آئے. ابو جو کو لفظ ہے عربی میں ابو جی معنی ہے والا. اردو میں معنی کرتا تو والا تھی یعنی علم والا عمل والا اخلاق والا مال والا کی پسی تھی. ان حساب لیتا تا ابو بکر جی مانا پر دی اٹھنے والوں آپ دی پہچان جی بارے میں ہکڑی مانا
دیو آپ کے ابو بکر جی وجہ تاریخ دان پن کی کتابیں میں لکھو کہ ابو بکر جو کو لفظ ہے یہ پر عربی ہے અને ઇનજી માના બનતી અખલાકે આલા વાળો અવસાફ હમીદા જૈસા હોય જેજો કિરદાર અને અખલાક બલંદો બાલા હોય उन शख्स के पण अरबी जुबान के बेचारा अबू बकर चेता हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी अगर सीरत के अने आप जी हयातो जिंदगी के नेरे में अचीदा तो आप जा अखलाक इन हद सूदी अजीम है इन हद सूदी बुलंदो वाला आई के इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तारीखुल खुलफा में एकड़ी हदीस पाक रिवायत क्यों अने चेता एकड़े मर्तबा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सहाबाए किराम जे मजमे में इरशाद फरमायो अने हुजूर कहता कि खासियों आदतों मरे 360 हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो कि खासियों आदतों उम्दा अखलाक जो को है वो मरे 360 અને ઈ 360 जो को उम्दा अखलाक है इनमें जाती केवटे अगर हेकड़ो पण अखलाक है तो हेकड़े अखलाक के कारणे अल्लाह उनकी जन्नती बनाए दो हुजूर बयान क्यों हजरत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ अने हुजूर के पूछता कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आजी उम्मत में एड़ो केर जे जेके ई 360 बड़े खसलतों हासिल हुए तो हुजूर हजरत अबू बकर के कहता तू तो हर खूबी हर खैर हर उम्दा खसलत जिन वजूद के मिजारा जमा है उन वजूद जो नाम तारीख में अबू बकर सिद्दीक है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जने हर खैर जी जामे ज़ात है हर खूबी जी जामे शख्सियत आप जी ज़ात है तो आप जी शख्सियत के हवाले से कुरान मजीद कयामत जी सुबह सुधी अचे वाले हर बंदे की दावत देने कुरान को दावत देने कुरान मजीद जी 21वें पारे सूरह लुक़मान जी आयत नंबर 15 जो एकड़ो हिस्सो तिलावत थी सूरह लुक़मान है कुरान मजीद जो 21वां पारो है तेजी आयत नंबर 15 जो एकड़ो हिस्सो सजी आयत ना एकड़ो हिस्सो तिलावत कियो है इन आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाए कि वत्तबि सबील मन अनाब इलैहि अल्लाह ताला ते कि तुम उनकी पैरवी कर जो को मुंह करा जोगेलो है अल्लाह ते तू उनकी पैरवी कर तू उनकी ताबेदारी कर तू उनके पुठिया हल तू उनके नक्शे कदम के इख्तियार कर जो को मुंह करा जोगेलो है तो तफसीर रूहुल मानी के बेचारा लिखेलो है
کہ اللہ تعالیٰ ان آیت میں ارشاد فرمائے کہ من انابا یعنی جو کو منہ پورا ودو جو کہلو ہے تو وہ ذات ہے حضرت ابو بکر صدیق، وہ شخصیت ہے ابو بکر صدیق جی تکا ہانے مانا ای بندی قرآن قیامت کی صبح سودی دعوت دے دو کہ اے جہاں پر جا انسانو آئی ابو بکر جی پیروی کرو، ابو بکر جی نقش قدم کے اختیار کرو، ابو بکر جو اخلاق و کردار ہے ان کے اختیار کرو، تاکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کو عمدہ اخلاق و کردار ہے ان کردار کے اپنائے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آنکھیں پر جنت جو مستحق بنا۔ تو قرآن مجید صاف الفاظ میں اعلان کرے ہوئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی وہ عظیم زندگی ہے کہ جن زندگی جی پیروی کرنی ہر مسلمان نہ کرنے لازمی بنایا گیا ہوئے۔ ان مطا اندازہ کرو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جی زندگی بنا کتنی بلند و بالا ہوگی، آپ جو اخلاص کتنو بلند و بالا ہوگی، آپ جی عبادت و بندگی ریاضت میں خدمات اسلام کتنی عمدہ ہوگی کہ صبح قیامت سودی اچھے والے ہر مؤمن کے ہر مسلمان کے قرآن دعوت دے تو کہ ابو بکر جی پیروی کرو۔ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی خاندان کے حوالے سے ہمیں تھوڑو تذکر رکھے کہ آپ قبیلہ قریش جی مشہور شاخ بنی تیم میں جاتی ہے اتنے آپ قرشی تیمی چوا دیتا۔ ابو بکر آپ کے قریلہ چوانو ایڈو پر خلاصو کیوں انیا آپ جو ایک مشہور نام ہے عتیق، پیدائشی نام آپ جو عبداللہ ہے، کنیت آپ دی ابو بکر ہے، انیا آپ دی اگلی کنیت نے پہچانے عتیق۔ عتیق جی معنی ہے آزاد تھے لوگ۔ پھر حضرت عائشہ کہتا دیگر صحابی کہتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا، کئی صحابہ کرام حضور کی خدمت عالی جی میں جا حاضر ہوا، اچانک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، حضور کہتا کہ من اراد ان ينظر الى من عتیق النار فلینظر ابی بکر۔ حضور کہتا کہ اگر عام جاتی کہ جو ای ارادو تھی، عام جاتی کہ جو ای ارادو تھی کہ دوزخ جی آگ کنا تھی آزاد مارو کے دنیا میں نہیں، دوزخ جی جو کو آگ ہے، یہ دوزخ جی آگ جو کو ہے تے کنا تھی آزاد تھی لو دنیا میں کہ اگر کوئی مارو جو ای ارادو ہوئے کہ ان جی زیارت کریوں تو حضور کہتا کہ وہ کہنا نوے وہ ابو بکر کہنے، ابو بکر کے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دنیا سے میں جلانی بشارت عطا فرمائے ہوئے کہ خداوند کریم جل جلالہ آپ کے دوزخ دی آگ کا نہ تھی آزادی عطا کرنے ہوئے۔ تو
حضور ان حدیث میں فرمایا کہ عتیکم من النار، کہ ان لفظ عتیکم من النار میں جاتی آپ جی ہکڑی پہچان ابو بکر ہے تھی بھئی آپ کی پہچان عتیق پر بن رہی، آپ کے عتیق پر چیزیں دو لفظ عتیق کی ہکڑی وضاحت ہی ہے بھئی لفظ عتیق کے حوالے سے تاریخ کے میں جا رہا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ تعالی حسین و جمیل میں خوبصورت بنائے تو آپ جی حسن و جمال جی رانائی کے کارنے پر آپ کے عتیق جی میں آئے ہوئے، خداوند کریم آپ کی حسن عطا فرمائے ہوئے، خوبصورتی یعنی چہرے کی رنگت ایلی عطا فرمائے ہوئے کہ آپ ہر جو کسی قدروپی چیز کنا تھی آزاد ہوا، حسی حسن و جمال جب پیکر ہوا، ان بنا متے پر حضرت ابو بکر کے عتیق جے میں آئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی وہ عظیم اور نرالی زندگی ہے جن زندگی کے نقش قدم کے طور متے اختیار کرے جو قرآن مجید قیامت کی صبح سودی اچھے وارے انسانے کے حکم دے دو کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اللہ چاہے کہ تو ان کی پیروی کر، ان کی پیروی کر کہ جو کو منہ کرا چکے لوگ ہیں۔ ان سے مراد من اناب سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش جو کو ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناتی عمر کے اعتبار سے بیروتا بوہرے ننڈا ہے، فقط بوہرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تھی تے بوہرے بعد مکہ المکرمہ میں سیدنا صدیق اکبر کی پیدائش انے اگر آئیں ان وقت انے ماحول کے میرے ہو جنہے حضور مکہ المکرمہ میں آپ کی ولادت انے تشریف آوری تا تھی انٹانے مکہ معظمہ کے ای حالات انے ماحول کے میرے ہوتا ہر گھر میں ظلم ہو، ہر گھر میں عدوان ہو، ہر گھر کے اندر نا انصافی ہوئی، ہر گھر کے اندر شراب ہو، ہر گھر کے اندر بت پرستی ہوئی، یعنی ہر بری سے بری خصلت پورے ماحول میں چھوائے ہوئی۔ ایرے ماحول میں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی بچپن وٹاتی دوستی حضور کے ساتھ ہوئی، بچپن وٹاتی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تعلق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو یہ تعلق رنگ ہی نہیں آئیو کہ اہل کفر ان شرک جے ماحول جو کوئے پر اثر حضرت ابو بکر صدیق تے نبی ہو۔ آپ کی تاریخ بتا رہی تھی، آپ کی حیات و زندگی متے جکی پر لکھے لیو معتبر ان مستند کتاب ہوئی، انہی میں تذکروں ملے تو کہ آپ اسلام کے قبول کرے کرنا تھی پہلا کڑے پر کے بدھ کے آگے اثر نہ ہوا ہے، یہ حضور کی صحبت کی برکت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوستی جو کی کمال ہو کہ انا اسلام نہ قبول ہو چھتا اللہ تعالی آپ کے وہ عقل سلیم
અને આપ કેવું શઉર અને બેદારી મગજ عطا فرمائے ہوئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے قبول کرے کرنا تھی پہلا کڑے پر ان حال میں کہ بدھ دے اگے اثر نہ جو ہے یہ آپ دے گھر کی شہادت ہے حضرت عائشہ کی روایت ہے گھر کی شہادت تا معتبر ہوئی تھی نا تو حضرت عائشہ کہتا کہ اسلام کے قبول کرے کرنا تھی پہلا حضرت صدیق اکبر کی حالت یہ ہوئی کہ ان وقت میں پر آپ پٹ بتے شراب کے حرام کرے چھڑے جیسے شراب عام ہے عام شراب ہے ہر گھر میں بند ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے قبول کرے کرنا تھی پہلا پٹ مت شراب کے حرام کیوں تو آپ کی سیرت અને آپ کی حیات و زندگی اتنی بے مثال અને انمول ہے کہ حالت اسلام کرنا تھی پہلا پر آپ کی زندگی پاکیزہ گزر رہی ہے اسلام و ایمان کے قبول کرے کرنا تھی پہلا پر آپ کی زندگی ایک بہترین گزر رہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اختیار کرے جو حکم قیامت کی صبح ستی قرآن دے گئے ہوئے قرآن مجید میں آئین دے دیتا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ تعالیٰ کیلی زندگی عطا کہتے متھے آئے تو کہ صدیق اکبر کی زندگی اللہ کی بارگاہ میں کتنی محبوب مقبول ہے منظور ہے ان حوالے سے پر قرآن مجید میں آئے تو ہی انشاءاللہ موقع آمد پیش کرے گا عجیب اتا فقط ایکلی تمہید رکھا تھا بنیاد رکھا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اتنی عظیم اور بلند ہے ہر مہینے میں خوش عقیدہ مسلمان نہیں ہوں اہل سنت نہیں ہوں ان مہینے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کہی ہوتا تو آپ جی جو کو زندگی انمول ہے ان زندگی جے مجاتی پاکی کے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں آپ جی زندگی مجاتی کینے کی پیغام حاصل کرنے کی کوشش کریں صدیق اکبر کی زندگی لے لو تو خود آپ ایکڑی جگہ تے ارشاد فرمائے حدیث 86 ہے حضرت صدیق اکبر جو قول ہے آپ کہتا کہ حبب الیہ من الدنیا ام سلاسل حضرت ابو بکر کہتا کہ اے سنے والا سنو موقع دنیا میں نہیں کرنا تھی وجود ہی ترے چیزوں پسند ہے حبب الیہ من الدنیا ام سلاسل اتنے چیزوں کے وضو محبوب ہے دنیا میں کرو تو صدیق اکبر پہلے نمبر پر سجدہ کہ النظر الى وجہ رسول اللہ پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے نظر رسول اللہ کے چہرے پر جگہ دی ہے النظر الى وجہ رسول اللہ مجھے نظر حضور کے چہرے پر کرنے چاہیے وَإِبْنَتِي تَحَتَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ અને મોટી ફરજંદી આયશા એ હુજૂર જી નકાહ में अचे وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَى قَدْمِ رَسُولِ اللَّهِ અને ત્રીજી સદી કે અકબર કહેતા કે મુજો જીકી કો માલ है ई मुजो बड़े माल रसूलुल्लाह की कदम में मथा की कुर्बान त्रै चीजें के बारे में अबू बकर सिद्दीक कहता कि हुब्बिब इलैया मिन दुनिया कुम सलासुन ये त्रै चीजों के दुनिया में वदू महबूब है तो सिद्दीक अकबर से जो को मोहब्बत करने वाला है उनिला करने जरूरी है कि वो हर वक्त रसूलुल्लाह की रजा की चाहे वाला बने
حضور کے چہرے متھے نظر کرنی معنی ہی کہ حضور کی شریعت متھے نگاہ ہے، حضور کی سنت متھے نگاہ ہے، حضور کے اخلاق و کردار متھے نگاہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی رضا متھے اگر اساں جی نظر نہیں تو اسی حقیقی معنی میں صدیق اکبر غلام نہیں، یعنی اگر خدا مال دے نہیں تو پھر جو مال دولت پر مسلمان دین متے خرچ کرے والوں بنے، اللہ کی راہ میں دینے والوں بنے، بخیل نہ بنے، ابو بکر کی سنت ادا کرے کہ جکی پر آئے یہ بڑے اللہ جو ہے انہیں اللہ کے نام متے بنے پیش کر دوں ہے۔ ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات و زندگی ہے جن کے بارے میں قرآن تے تو کیا ان کی پیروی کرو، تو پٹھیا ہلو، ابو بکر جو دامن جلو، ابو بکر جو چھیڑو جلو، تو ابو بکر جو دامن آکے دوزخ پناہ تھی بچائے کہ جنت جو حقدار کرے چلی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی حیات و زندگی بچاتی پاکے صحیح عبرت حاصل کرے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا